بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ نمبر 16، فرض نماز میں پچھلی 2 رکعتوں میں، یعنی 4 رکعت والی نماز ہو تو پچھلی 2 رکعتوں میں یعنی آخری 2 رکعتوں میں اگر الحمدو کے بعد کوئی سورت بھی پڑھ لی، یعنی غلطی سے سورت پڑھ لی، ویسے تو ولد والین آمین کے بعد رکوع میں جانا ہوتا ہے، لیکن کسی نے غلطی سے سورت پڑھ لی تو نماز میں کچھ نقصان نہیں ہوا، نماز بالکل صحیح ہے، نہ سجدہ سہوا کی ضرورت ہے نہ پھر سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ مسئلہ نمبر 17، اگر پچھلی 2 رکعتوں میں الحمد نہ پڑھے بلکہ 3 دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ لے تو بھی درست ہے، رکعت ہو جائے گی، لیکن الحمد پڑھ لینا بہتر ہے۔ کبھی کبھی سفر میں اگر کوئی اس طرح پڑھ لے یا کسی کو الحمد نہ آتی اور پڑھ لے تو ٹھیک ہے، لیکن جن کو آتا ہو تو وہ پڑھ لے، اور اگر کچھ نہ پڑھے چپ کی کڑی رہے تو بھی کچھ حرج نہیں، نماز درست ہے، یعنی اتنی دیر کڑی رہے جتنی میں 3 دفعہ سبحان اللہ کہہ لے اور پھر رکوع میں جائے تو نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر طریقہ یہ نہیں ہے۔ یہ سفر میں یا کسی ایسی صورت میں کہ حالات یعنی وقت کی کمی ہو تو ایسی صورت میں اگر کوئی بندہ کر لے تو نماز ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 18، پہلی 2 رکعتوں میں الحمد کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے۔ پہلی 2 رکعتوں میں الحمد شریف پڑھنا بھی واجب ہے، اس کے ساتھ سورت ملانا بھی واجب ہے۔ اب اگر کوئی پہلی رکعت میں فقط الحمد پڑھے، سورت نہ ملائے، یا الحمد بھی نہ پڑھے، صرف سبحان اللہ 3 بار پڑھتی رہے، یعنی پہلی رکعتوں میں الحمد بھی نہیں پڑھی، سورت بھی نہیں پڑھی، اور 4 رکعت والی نماز ہے، تو اب یہ کیا کرے؟ تو اب پچھلی رکعتوں میں یعنی آخری 2 رکعتوں میں الحمدو کے ساتھ سورت ملانا چاہیے، وہاں پڑھ لے۔ پھر اگر قصدن ایسا کیا ہے تو نماز کو پھر سے پڑھنا واجب ہے، اور اگر بھولے سے ایسا کیا ہو تو آخری 2 رکعتوں میں جب یہ الحمد اور سورت ملائے گی تو سجدہ سہوا کر لے اور نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر قصدن ایسا کیا کہ پہلے رکعتوں میں نہ سورت پڑھی نہ الحمد پڑھی تو یہ نماز نہیں ہوئی، یہ اب دوبارہ پڑھے گی۔ اور اگر پہلی 2 رکعتوں میں بھول گئی سورت پڑھنا یا الحمد پڑھنا تو آخری 2 رکعتوں میں پڑھ لے اور آخر میں سجدہ سہوا کر لے۔ مسئلہ نمبر 19، نماز میں الحمد اور سورت وغیرہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ چپکے چپکے سے پڑھیں، لیکن چپکے اس طرح پڑھنا ہے کہ خود اپنے کان میں آواز ضرور آئے۔ اگر کوئی خود اپنے آواز کو بھی نہ سنے تو نماز نہ ہوگی، یا جیسے بعض لوگ صرف دل میں پڑھتے ہیں، زبان سے نہیں پڑھتے، تو ایسے نہیں ہوگا، یا صرف خیال اور تصور میں پڑھتے ہیں تو ایسا ٹھیک نہیں ہے۔ ایسے طریقے سے پڑھے کہ زبان ہلے اور خود کو سنائی دے۔ مسئلہ نمبر 20، کسی نماز کے لیے کوئی صورت مقرر نہ کرے بلکہ جو جی چاہے پڑھا کرے، صورت مقرر کر لینا مکروہ ہے، یعنی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد جو ہے سورہ اخلاص پڑھے، جیسے اکثر لوگ اس طرح کرتے ہیں، تو اس طرح پڑھ لینا مکروہ ہے۔ الگ الگ رکعت کے لیے الگ الگ صورت رکھے، اور کبھی کوئی ایک صورت، کبھی دوسری صورت، کبھی تیسری صورت، چاہیے کہ انسان کو قرآن سے اتنا حصہ یاد ہو کہ وہ 5 وقتہ نمازوں میں مختلف صورتیں پڑھ لیں۔ یہ آج کے مسائل ہے، باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔